السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب. دس از دا 9th ایپیسوڈ ان دا سیریز آف اکنامک ٹیررزم. ویورز، پچھلے 8 ایپیسوڈ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کئی سو سال سے ہونے والی ڈیولپمنٹس، جیسے کہ ڈیولپمنٹ آف دا ماڈرن اکنامک بینکنگ سسٹم، اوریجنز آف پیپر کرنسی اور اکنامک ایکسپلائٹیشن کا وہ پروسیس جو آج دنیا میں رائج ہے. لیکن اب ہم آنے والے ایپیسوڈز میں سولوشنز کو ڈسکس کریں گے اور زاہد صاحب ہمیں ان مسائل کا حل پیش کریں گے. زاہد صاحب پلیز اسٹارٹ. دیکھیے مریم، ہم نے جس طرح پچھلے پروگرام میں یہ بات تفصیل سے ڈسکس کی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم ان مسائل کا حل بتانا شروع کریں، ہم نے اس انوائرمنٹ کو سمجھنا ہے اور اس کے کچھ فلسافیکل ایسپیکٹس ہیں جن پر بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سسٹم آج رائج ہے یہ ایک دن میں نہیں بنا ہے. اس کو بننے میں کم از کم 300-400 سال لگے ہیں. اور جس چیز پر بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اکنامک سسٹم آئسولیشن میں، تنہائی میں کسی معاشرے میں آپریٹ نہیں کرتا. یہ اس معاشرے کی پوری فکر، پوری سوچ، پوری تہذیب بدل کے رکھ دیتا ہے. تو جب ہم ایک اکنامک سسٹم جس کی بنیاد استحصال کے اوپر ہو، ظلم پر ہو، ایکسپلائٹیشن پر ہو، اس نظام کو جب آپ تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کی رگ رگ سے، جڑ سے اس کو نکالنا پڑتا ہے. لوگوں کی سوچیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں، فکریں تبدیل کرنی پڑتی ہیں. معاشرے میں یہ نظام جو مادیت پیدا کرتا ہے، جو مادہ پرستی پیدا کرتا ہے، دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، ایکسپلائٹیشن اور ایک دوسرے سے لوٹ کھسوٹ اور سود کا نظام اور ربا کا یہ نظام جو لوگوں میں ایک آپس کی تعلقات خراب کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، اس سارے پروسیس کو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. جی. ہم نے اس سارے معاشرے کو ترتیب دینا ہے، دوبارہ تبدیل کرنا ہے، دوبارہ سے ایک انسانی معاشرہ بنانا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ایک شیطانی معاشرہ بنا ہوا ہے. تو مسئلہ صرف اکنامک پالیسیز چینج کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے. پہلا ایشو انڈرسٹینڈنگ ہے. ایگزیکٹلی. پہلے آپ نے ایشو سمجھنا ہے. جی صاحب، جس ٹائم پیریڈ کی آپ بات کریں یہ رفلی کنسائڈ کرتا ہے ڈیولپمنٹ آف دا انڈسٹریل ریولوشن، جو کہ برٹن سے جس کا سٹارٹ ہوا اور آگے جا کے برٹن نے ہی اکنامک ایکسپلائٹیشن یا کالونائزیشن کا آغاز کیا تھا دنیا کے اندر. اب پہلے آپ ہمیں اوور ویو پرووائڈ کر دیں کہ اس نظام کے بیسک فیچرز کیا تھے. دیکھیے، آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس نظام کی سینٹر آف گریوٹی نہیں سمجھیں گے. دیکھیے، جس طرح ہمارے دین کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ستونوں پہ، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ہمارے ارکان ہیں، جو ستون ہیں جن کے اوپر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ اس میں سے کسی ایک پلر کو گرا دیں، دین کی عمارت گر جاتی یا کمزور ہو جاتی. اسی طرح یہ کفر کا نظام بھی کچھ پلرز پہ کھڑا ہوا ہے. اگر آپ ان پلرز کو ریکگنائز کر لیں اور اس کے بعد رسپانس ڈیولپ کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ پھر اگر آپ ان پلرز کو اٹیک کریں یا کمزور کریں یا اس میں سے کسی ایک پلر کو نکال دیں تو یہ کفر کی عمارت یا گر جاتی ہے یا اس بری طرح ہلنے لگتی ہے کہ آپ پھر آلٹرنیٹس کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب تمام ڈسکشن کے بعد جو پچھلے 8 پروگراموں میں ہم نے کیے ہیں، اب ہم اس موقع پہ آ گئے ہیں کہ سمرائز کر دیں. گو کہ ان سارے ایشوز کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، لیکن اب ہم سمری دیں گے. اس کو سمری دے کے اور پھر ہم ان ایشوز کی طرف آئیں گے کہ جو ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں ضروری ہوتے ہیں. اگین، ہم جلد بازی نہیں کریں گے. ہم سے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں فوراً پوائنٹ 1 2 3 4 میں سولوشنز مت مانگیے گا. ہم جب تک آپ کو اس کے فلسافیکل ڈائمینشن نہ دیں، جب تک آپ کو یہ نہ بتائیں کہ ایک معاشرے کی تہذیب کیسے تبدیل کی جاتی ہے، جب تک کہ ایک عدل اور انصاف کو معاشرے کی رگ رگ میں اور اس کے خون کے ایک ذرے میں نہیں سمو دیا جائے، اس وقت تک اسلامی نظام عدل نہیں قائم ہو سکتا. اور آخر یہ اسلامی نظام عدل ہوا میں اور خلا میں نہیں قائم ہوتا، انسانوں پہ قائم ہوتا ہے. تو انسان سازی بھی تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ انسان جنہوں نے اس کو نافذ کرنا ہے، جس کو قائم کرنا ہے. تو اس سے پہلے ہم آپ کو وہ نظام، اس کے فنڈامنٹل پلرز دکھاتے ہیں کہ سمری ان کی پیش کرتے ہیں کہ جس پہ یہ کفر کا نظام آج کھڑا ہوا ہے. اس کے سب سے پہلے پلیئرز اور ایلیمنٹس جو اس نظام کو قائم اور جاری رکھے ہوئے ہیں وہ انسان ہیں، جن کو ہم نے فری میسن اور زائنسٹ کہا تھا. یہ سب سے پہلے جو فنڈامنٹل پلیئرز ہیں اس پورے نظام کو چلانے والے، ظاہر ہے اس نظام کو چلانے والے انسان ہیں، یعنی انسان نظر آتے ہیں. حقیقت میں شیطان ہے، یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے چھو کے ان کو باولا کیا ہوا ہے. یہ ہمارے اندر بھی ہیں اور مغرب کے معاشرے میں بھی ہیں. ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا، ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ یہ کون کون فنڈامنٹل پلرز ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. ہم نے راس چائلڈ کا بھی ذکر کیا، راک فیلرز کا بھی ذکر کیا. ہم نے ان تمام
لوگوں کا ذکر کیا جو آج کل نیو کون آئیڈیالوجی کو لے کر اس دنیا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ ہماری صفوں میں بھی ہیں, وہ ایسے لوگ ہماری حکومتوں میں بھی شامل ہیں, ہمارے میڈیا میں بھی ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی ہیں, ہمارے تعلیمی نظام میں بھی ہیں. جو ستون ہے اس نظام کا وہ پیپر کرنسی ہے. لہذا پیپر کرنسی کی موجودگی میں کوئی نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر جو ان کا بزنس میکینزم ہے, یعنی اب وہ انسان پیپر کرنسی کو استعمال کر کے پوری دنیا میں ایکسپلائٹیشن کا نظام جس بزنس میکینزم سے قائم کرتے ہیں اس کو سود اور ربا کا نظام کہتے ہیں. یعنی منی لینڈنگ, قرضہ دیا اور قرض لے کے قوموں کو, انسانوں کو مقروض کیا اور اس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن کی اور ان کو غلام بنایا. اور یہ وہ فیچر ہے جس پہ اسلام نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا تھا کہ انٹرسٹ وہ چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرب من اللہ و رسول جنگ ہے, یعنی اعلان جنگ ڈکلیئر کر دیا گیا اس ربا کے ایکسپلائٹیشن کے نظام پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور وہ قول ہے کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا, تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا. یہ غلامی کا کانسیپٹ شروع ہی قرض دینے سے ہوتا ہے, مقروض کرنے سے ہوتا ہے. تو فری میسنز جب پیپر کرنسی کو استعمال کر کے ربا کے نظام پر منی لینڈنگ کرتے ہیں, یہ 3 پلر بن گئے ان کے. اب چوتھا, اس کے لیے ان کو کوئی نظام اور کوئی سسٹم چاہیے. وہ سسٹم آج کا جدید بینکنگ سسٹم ہے کہ آپ اپنے ہمیں ڈپازٹس لا کے جمع کرائیں, جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کا سونا غائب کیا, رسیدیں جاری کی, رسیدیں جاری کرنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیا فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے. فریکشنل ریزرو ہم تفصیل سے پہلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بینک کے پاس ہوتا 100 روپیہ ہے اور وہ 1000 روپیہ قرض دے دیتا ہے, 5000 روپیہ قرض دے دیتا ہے صرف اس 100 روپے کی حساب کتاب, کھاتہ داری, انٹریز کی جادو کی وجہ سے. وہ سارا کھیل کرنے کے لیے ان کو ایک انسٹیٹیوشن چاہیے, ایک ادارہ چاہیے جس کو یہ بینک کہتے ہیں. اور جو اسٹریٹجی اس کے بعد یہ بلڈ کرتے ہیں اس ماڈرن اکنامک سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, وہ فوکس کرتی ہے پرائیویٹائزیشن اور مونوپلائزیشن کے اوپر. یعنی دولت کی تقسیم مساوی معاشرے سے گھسیٹ کر اس کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو محدود اور مرکوز کیا جاتا ہے. مونوپلیز قائم کرتے ہیں, کارٹیلز بناتے ہیں, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پوری دنیا کی فوڈ سپلائی 11 یا 12 بڑی کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں جن کا تعلق مغرب سے ہے. اسی طرح ہر معاملے میں گولڈ کارٹیلز ہیں, آئل کارٹیلز ہیں, ڈائمنڈ کارٹیلز ہیں, فوڈ کارٹیلز ہیں, انرجی کارٹیلز ہیں, سیمنٹ کارٹیلز ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق معاشرے کی ترقی سے ہو, یہ اس کو کارٹیلز بنا کے مونوپلائز کرتے ہیں اور اس کو تقسیم کرنے سے روکتے ہیں. انسٹیٹیوشنز بنا کر مونوپلیز بنانا اور پرائیویٹائز کرنا چیزوں کو, زمین کے خزانوں کو, یہ ان کی فنڈامنٹل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس کام کے لیے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, سوئس بینکس ہیں, ان کے وہ تمام آف شور بینکس ہیں کہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بینکنگ سسٹم کے بڑے بڑے ادارے. اور اس نظام میں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے جو ربا اور سود کے نظام سے تھوڑا بچنے کی کوشش بھی کریں, ان کو غلام بنانے کے لیے جو ٹیکسیشن کا نظام ان کا ہے وہ انکم ٹیکس کا ہے. انکم ٹیکس ایک فنڈامنٹل پلر ہے ان کے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے. جس طرح ربا ہے, ربا کو مقروض کر کے کرتے ہیں, اور جو شخص مقروض نہ ہو اور اپنی محنت کر کے کہیں اور سے کما رہا ہو, اس کی آمدنی سے بھی نوچ کے یہ اپنا حصہ نکالتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کا جو آبجیکٹو ہے وہ انسانوں کو غلام بنانا, اکنامک ایکسپلائٹیشن اور سلیوری, یہ سارے فنڈامنٹل پلرز ہیں زائنسٹ اکنامک سسٹم کے. ٹھیک ہے زید صاحب, آپ نے وہ ایلیمنٹس پیش کیے ہیں یا وہ پلرز پیش کیے ہیں زائنسٹ نظام کے جن کے اوپر یہ ساری وشس سائیکل چل رہی ہے اور جو اس نظام کا حصہ ہے, کرکس ہے اس نظام کا. اس پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے لیکن آفٹر بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ابھی ہم سولوشنز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن آلریڈی کچھ سولوشنز پیش بھی کی جا رہی ہیں, جیسے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کا کانسیپٹ کچھ سالوں سے انٹروڈیوس کیا جا چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم نے آپ کو کفر کے نظام کے پلرز بتا دیے ہیں جن پر یہ کفر کا نظام کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا سولوشن دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کفر کے نظام کے پلرز موجود ہیں, اس کو پھر اسلامک نہیں کہا جا سکتا, چاہے آپ جو مرضی نام اس کو دے دیں. اگر اس کے اندر فری میسنز ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, اگر اس کے اندر پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ پیپر کرنسی جس کو ماڈرن زائنسٹ اکنامک سسٹم خود کنٹرول کرتا ہے, ریئل ویلتھ ڈیل نہیں ہوتی اس کے اندر, اگر اس میں بینکنگ کا انسٹیٹیوشن استعمال ہو رہا ہے, اگر اس کے اندر فریکشنل ریزرو بینکنگ استعمال ہو رہی ہے, اگر اس کے نتیجے میں ایک پرٹیکولر بینک یا سرٹن پرائیویٹ لوگوں کے پاس دولت جمع ہوتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے کی دولت ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے, سرکولیشن آف ویلتھ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, منی سپلائی معاشرے کی, کیونکہ جب ایک ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن, ایک بینک ایک معاشرے میں بنتا ہے, پرائیویٹ بینک, تو وہ معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کرتا ہے.
اگر اس کے اندر اکنامک ایکسپلائٹیشن کے وہ سارے پلرز موجود ہیں تو پھر کسی بینک کو یا کسی پریکٹس کو اسلامک بینکنگ کہنا شریعت کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے، انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہے کہ ہم حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ آج کل کے اسکالرز نے، ہمارے تھنکرز نے، ہمارے فلاسفرز نے پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک سسٹمز کو جائز اور حلال کیسے قرار دے دیا۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کے پاس آپ، کسی اسکالر کے پاس آپ یہ فتویٰ لے کے جائیں، سوال لے کے جائیں کہ کیا مرغی حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ کہے گا مرغی حلال ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے اس کے بعد کہ اس مرغی کو جس پیسے سے خریدا گیا ہے وہ حرام اور ناپاک اور پلید اور چوری کا ہے اور ڈاکوؤں سے لے کر یہ پیسہ خریدا گیا ہے، اس کے بعد اس مرغی کے بارے میں کیا رہا ہے، تو وہ حلال مرغی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جب اسلامک بینکنگ سسٹم پر ہم بات کرنا چاہیں گے، دیکھیے جو بات ہم نے کہی ہے کہ اس وقت ایک کفر کا نظام اس بری طرح پھیلا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ جو سود نہیں بھی کھاتا اس کو اس کا دھواں پہنچتا ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم دینا ہے جو ہم آگے بات کریں گے، جس کے اندر کوئی بھی وہ پلر نہیں ہوگا جو کفر کے نظام کے پلرز ہیں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں زید صاحب کہ جب تک فنڈامنٹلز وہی ہیں، خالی کاسمیٹک جاب کرنے سے یا فیس جاب کرنے سے یا مائنر ٹنکرنگ کرنے سے ہم اس کو نہیں چینج کرتے، اس کو آپ اسلامک نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، اسلامک بینکنگ کا اگر مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں سود نہیں ہے، تو سود تو کفر کے اس کرنٹ اکاؤنٹس میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹس اور سیونگ اکاؤنٹس، دو اکاؤنٹس کی کفر کا بینکنگ سسٹم آفر کرتا ہے، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ کوئی سود ہے، نہ آپ سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم اسلامک بینکنگ کا حصہ کہیں؟ دیکھیے، ہمیں تو اسلامک بینکنگ کی اصطلاح سے بھی شدید اعتراض ہے۔ بینکنگ اصطلاح بذات خود منی لینڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، سود اور ربا کے نظام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹرم بینکنگ اٹ سیلف مینز منی لینڈنگ، ربا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسلامی شراب خوری، اسلامی سود خوری، اسلامی جوا، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اسلامک جو ٹرم بینکنگ ہے اس کا اوریجن تو دیکھیے اصطلاحیں امپورٹنٹ ہیں۔ آپ مسجد کو مندر اور مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، جب سوچ اور فکر تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے دین میں اصطلاحیں بھی ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم اپنی اصطلاح بھی استعمال کریں گے۔ ہمیں کوئی کفر سے اصطلاح بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کفر کے نظام کی وہ اصطلاحیں جو ریپرزینٹ ہی کرتی ہیں منی لینڈنگ، سود اور ربا کے نظام کو، یہ صرف کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پھر ہم نے بات کہیں گے، ایک شخص آج کے دور میں اگر صبح سے شام مزدوری کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اب محنت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو کاغذ کی کرنسی نوٹوں میں پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کو ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس شخص کے لیے وہ کاغذ کے نوٹ استعمال کرنا حلال ہے۔ ہم قطعاً اس کو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن چونکہ اس نظام میں سب پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرعاً وہ کاغذ کے نوٹ جائز ہیں، کیونکہ وہ کاغذ کے نوٹ جس کے پیچھے رسید نہیں ہے، جو کہ جعلی اور فیک رسیدیں ہیں، جن کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے اوور نائٹ، جن کو کفر کا نظام کنٹرول کرتا ہے، جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ بذات خود جائز نہیں ہو جاتے۔ لیکن دس از ویری امپورٹنٹ زید صاحب جو آپ نے بات کہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جو شخص اس نظام کا حصہ ہے، جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کو وہ نوٹس استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، اس پہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم شریعت کا حصہ قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن اس صورت میں یہ رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے اور وہ کنٹینیوٹی اس کی جاری ہے؟ ہم آپ کو پورا حل دیں گے انشاءاللہ، ہمارے انشاءاللہ 4 لیولز پر۔ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی بات کریں گے کہ ایک فرد اس ماحول میں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب وہ پوری طرح کفر کے نظام میں پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے کہ پیپر کرنسی استعمال کرے، تو وہ کیا رسپانسز ڈیولپ کرے۔ ایک کمیونٹی کیا رسپانس ڈیولپ کرے، مثلا ٹریڈرز کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، محلے کے لوگ ہیں، یہ مل کر کیا رسپانس ڈیولپ کریں۔ حکومت کے لیول پر کیا رسپانس ڈیولپ ہونا چاہیے، لیکن آج کل چونکہ حکومتیں وہ رسپانس ڈیولپ نہیں کرنا چاہتی، حکومتیں تو ایک کفر کے نظام کا حصہ ہیں، ان کا سروائیول ہی وابستہ ہے اس بات سے کہ زائنس اور ماڈرن بینکنگ اکنامک سسٹم کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہیں، انہوں نے مسلمان قوموں کے پیسے لے جا کے ان کے بینکوں میں رکھوا دیے، یہ فیصلے حکومت کے ہیں۔ فورن ایکسچینج ریزروز فورن کرنسیز میں، سو کال ڈالرز میں یا دوسرے کرنسیز میں کفر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دولت کفار کو دے دی گئی ہے، لیکن کم از کم وہ سولوشنز ہم ضرور بتائیں گے کہ جو اگر کوئی حکومت کسی جگہ کی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اور پھر چوتھا انٹرنیشنل لیول ہے کہ جہاں مسلمان حکومتیں یا مسلمان
ریاستیں دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کر یا ایون غیر مسلم حکومتوں کو ریاستوں کے ساتھ مل کر کہ جو اس کفر کے نظام کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اس ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف بہت سارے ریسپانسز دوسرے کئی ممالک بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوبا نے بھی ریسپانس ڈیولپ کیا ہے, وینیزویلا بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. خود امریکن سوسائٹی کے اندر جیسے ہم نے ران پال کا ذکر کیا تھا, ران پال ان کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہے جو اپنے ہی کفر کے نظام کے خلاف اس ماڈرن بینکنگ سسٹم کے خلاف کھڑا اسٹینڈ لے رہا ہے. کینیڈی نے اسٹینڈ لیا تھا. اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جو اکنامک ماڈل ہے جو کفر کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے اس میں مسلمانوں کو اسٹرینتھ ہو, طاقت آئے, تو ہم انشاءاللہ چاروں لیول پہ رسپانس دیں گے. لیکن ابھی ہم جس اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے بہت سارے بینک تو ایسے ہیں جو بالکل کفر کے بینک ہیں. اگر ہم کہیں کہ فار ایگزامپل مثال دینے کے لیے چیز مینہٹن یا سٹی بینک یا ان بینکوں کا نام لیں تو یہ تو بنے ہی سود اور ربا کے نظام پہ زائنسٹ اور یہودیوں کے بنائے ہوئے بینکس ہیں. یہ بینک اگر ایک کھڑکی کھول کے کہیں کہ ہم نے ایک اسلامک بینکنگ شروع کر دی ہے تو اس سے بڑا خرافات اور مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری بات, بہت سارے مسلمانوں نے ایسے اکنامک سسٹمز بنانے کی کوشش کی ہے, کچھ بینکس مسلمان دنیا میں ایسے بننے کی کوشش ہوئی ہے کہ جن کو انہوں نے فتوے لے کر اور اپنے آپ کو شریعہ کمپلائنٹ کہہ کے مشارکت اور مداربت کے ذریعے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ایک پارٹنرشپ بیسس کے اوپر ہم کاروبار کریں گے اور یا ان ایلیمنٹس میں اپنا کاروبار استعمال کریں گے جو فی نفس سے حرام نہیں ہے, یعنی شراب کا اور سود کا ہم کاروبار نہیں کریں گے. ان بینکوں کے معاملات بھی مشکوک ہیں, ہم بتائیں گے اس پہ. جی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم زید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ چینج لانا ضروری نہیں ہے, اسمال چینجز اسمال اسٹیپ سے ہم اس نظام کی طرف جا سکتے ہیں. مور ڈسکشن آن دس بٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب ہمیں کلیریفائی کرا رہے ہیں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ. زید صاحب دیکھیے جیسے ہم نے بات کی کہ بہت سارے مسلمان انسٹیٹیوشنز مالیاتی ادارے ایسے بنے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ اب اسلامک اکنامک آرڈر کی طرف چلیں, لیکن ابھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اسلامک بینک کہا جا سکتا ہے. ان کو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ ویسی بات جیسے ہم مثال کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو آپ اسلامک اکاؤنٹ نہیں کہہ سکتے اس بات کے باوجود کہ اس کے اندر سود اور ربا کا کوئی نظام نہیں ہو رہا. شوگر کوٹڈ اٹس اے شوگر کوٹڈ فیل, کیونکہ پیپر کرنسی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ اسی اکنامک سسٹم کے وہ حصہ ہیں. کئی اسلامک بینک وہ ایسے ہیں جو اپنے پیسے سود اور ربا کے نظام میں رکھتے ہیں اور انٹرسٹ بھی کماتے ہیں اس کے اوپر, اور صرف وہ اسلامک بینک اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو ڈپازٹرز ہیں, اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کے پیسے وہ ایسے کاروبار میں لگاتے ہیں جو فی النفس حرام نہیں ہے, یعنی شراب اور اس قسم کا کاروبار نہیں کریں گے, پراپرٹی میں, لینڈ میں, فیکٹریز میں, اس قسم کے کام میں لگا دیں گے. اسلامک ان لو چیزوں کو اور ان سسٹمز کو اسلامک کہہ دینا اور بالکل راضی اور مطمئن ہو جانا کہ یہ ہم نے ایک اکنامک ماڈل بنا دیا اور اب اسلامک ہو گیا ہے, یہ مسکنسیپشن ہے, ڈسیپشن ہے, یہ مس نومر ہے. وی ہیو ٹو سیٹ ویری کیٹیگورک کہ ہم کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں. ہم نے ایک آدھ اٹمپٹ کی ہے, ایک پروسیس ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب تک اس کے اندر یہ ایلیمنٹس جو کفر کے نظام کے موجود ہیں یہ اسلامک نہیں ہے, ایلیمنیٹ نہیں جب تک کریں گے. ایگزیکٹلی جب تک آپ کفر کے فنڈامنٹلز ایلیمنیٹ نہیں کریں گے. یہ سارے اکثر اسلامک بینک سو کالڈ فریکشنل ریزرو بینکنگ میں انوالوڈ ہیں. فریکشنل ریزرو کا مطلب ہے کہ وہ بھی 100 روپے کے 1000 روپے قرض دیتے ہیں آگے, چاہے وہ قرض شراکت پہ دیں, پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر دیں, لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں جو ماڈرن بینکنگ سسٹم کی بنیاد ہے. فریکشنل ریزرو, پیپر کرنسی, وہی انسٹیٹیوشنز ہیں. اور چند ایک اسلامک بینک تو ایسے ہیں جن کے اونرز بھی فری میسنز اور زائنسٹس ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سسٹم بنا ہوا ہے. تو آج کی دنیا میں انڈر دی ایگزسٹنگ انوائرمنٹ یہ بہت ساری اٹمپٹس ایسی تو ہو سکتی ہیں کہ کوشش کر رہے ہوں, اس حد تک تو آئی کین ایکسپٹ. لیکن یہ کہنا کہ ایک بینک پورا اسلامک ہے اور بتاتے خود جیسے ہم نے کیا ٹرم اسلامک بینک ایک شرمناک اصطلاح ہے, اس کو تو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے. اسلامک سود خوری, اسلامک میخانہ, اسلامک شراب خوری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اسلامک منی لینڈنگ, اسلامک ربا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وی شوڈ ناٹ یوز دیز ٹرمز. یہ کنفیوز کرنے کی اصطلاحیں ساری یہ تو لہذا لیکن تمام وہ مسلمان دیکھیے جس طریقے سے کفر کے بینکنگ سسٹم میں بھی ایک شخص اگر اپنے پیسے رکھتا ہے اور سود لیتا ہے اس کے اوپر, اور ایک شخص ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے اور سود نہیں لیتا, تو اس کفر کے بینکنگ سسٹم کے اندر بھی رہ کر آپ کم از کم دھواں ملے گا آپ کو. جس طرح بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تھی, براہ راست انسان ربا نہ لے, ربا کا دھواں تو اس تک پہنچے گا, لیکن آج کے دور میں اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہیں وہ لوگ. اللہ بہت بڑا اجر اس شخص کو دے گا, بہت بڑا مقام اس شخص کا ہے جو اس کفر کے نظام میں بھی مجبوراً پھنسا ہوا تو ہے, لیکن حلال رزق کمانے کی اور کفر کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کے تعلق کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کر رہا. سو یہاں جنرلائز فتوے نہیں ہیں, جیسے بات ہم نے پہلے کہی تھی, یہ انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے. امت مسلمہ کو 1400 سال تاریخ میں ایسا کرائسس کبھی پیش نہیں آیا. ہم کو ہر کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا پڑے گا, اور مسلم اسکالرس کو شاید کلوزلی ایگزامن کرنا چاہیے ان ٹرمینالوجیز کو اور ان نئے کانسیپٹس کو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیے ہم تو پہلی بات تو ہم واقعی چاہیں گے اس بات کو کہ مسلمان تھنکرز, انٹلیکچوئلز, میڈیا ان ٹرمینالوجیز پہ بات کریں, اور دوسری بات یہ کہ
وہی معاملہ ہوا ہے کہ علماء سے جا کے سوال کیا گیا ہے کہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے، سب نے کہہ دیا حلال ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ مرغی جس پیسے سے خریدی گئی ہے اور وہ جو ایلیمنٹس اس کے پیچھے ہیں وہاں تک پہنچانے میں وہ ٹوٹل حرام ہے، وہ فنڈامنٹل پلرز ہیں کفر کے نظام کے. اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مسلمان تھنکرز غلطی کھا گئے ہیں کیونکہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے کانسیپٹ کو لوگ نہیں سمجھتے، یا پھر خاموش ہیں اور اتنی ڈبیٹ ہی جنریٹ نہیں کی گئی اس ٹاپک کے اوپر جتنی کی کرنی چاہیے. اس پہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے جبکہ ان کی ساری بینکاری پیچھے سود پہ مبنی ہوتی ہے، ساری بینکاری اس کفر کے سسٹم کے اندر وجود رکھتی ہے. اور جس طریقے سے مسلمان دوسرے کفر کے بینکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، صرف اب اٹیمپٹ ہے اس کی دل کی تسلی کے لیے، بیچارہ کوشش کرتا ہے اپنے خیال میں. ایک عام مسلمان پر گناہ نہیں ہے اس بات کا کیونکہ اس کو تو حکومت کی طرف سے اور بینک کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلا سودی بینکاری ہے اور وہ بیچارہ اس میں اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے. لیکن جب تک یاد رکھیے گا پلرز ہم نے پہلے آپ کو کفر کے سسٹم کے اسی لیے ریکگنائز کرائے تھے کہ جب تک کہ وہ سارے پلرز اپنی جگہ پہ موجود ہیں یا کوئی ایک بھی پلر موجود ہے، دودھ میں ایک قطرہ بھی آپ ناپاکی اور پلیدگی کا ڈال دیجیے تو پھر وہ دودھ پاک نہیں رہتا، اس کو آپ اسلامک نہیں کہہ سکتے. وہ ایک سٹیپ تو ہو سکتا ہے اس طرف جانے کا. ہم اس چیز سے بار بار اس لیے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ مسلمان غلطی کھا گئے ہیں، مسلمان بہت بڑی تعداد میں دھوکے کھا گئے ہیں. ہم کو ایک ریڈیکلی ڈفرنٹ سسٹم چاہیے. اس سسٹم کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا. یو کینٹ ریفارم دس. وہ ہم آگے بتائیں گے، جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی، کلیکٹو لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی رسپانسز بتائیں گے انشاءاللہ. بٹ دس ہیز ٹو بی میڈ ویری کلیئر کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کا، کفر کا ہو یا سو کالڈ اسلامک بینکنگ کے جو مختلف ہم کو نمونے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں، دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم زید صاحب آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ بیکاز آئی ہیو آلویز ایسوسیٹڈ ود HSBC کی اسلامک بینکنگ، دے ور دا فرنٹ رنرز آف دا اسکیم. لیکن اس کی انٹروڈکشن اسلامک کسی کنٹری سے نہیں ہوئی، کسی فورن بینک سے ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس وقت بھی یورپ اور امریکہ میں جو سب سے بڑے بڑے بینک ہیں وہ اسلامک لینڈنگ کے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ کے ہیں سو کالڈ، جن کو وہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں نے چونکہ مسلمان ربا کے نظام سے اپنے آپ کو کھینچنا چاہ رہے تھے، الگ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا کھیل یہ شروع کیا کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے فنڈز اور ایسٹس اور ریسورسز جو ریئل ویلتھ میں جا رہے تھے، جو ٹریڈنگ میں جا رہے تھے، جو سرکولیشن میں جا رہے تھے، ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے انہوں نے نئی اسکیم ڈیولپ کی کہ مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ کے خاص طور پہ انہوں نے انوائٹ کرنا شروع کیا کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کریں گے، ہم آپ کی طرف سے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ہم پروفٹس دیتے ہیں. جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے کہ مسلمان خود تجارت کرے اور اپنے پیسے کو کسی اور کو دے کر، منی لینڈنگ پہ دے کر، کسی اور پہ دے کر پیسے کو کمانے پہ مجبور نہ کرے، خود محنت کر کے کمائے، اس کانسیپٹ کو توڑنا ان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ہم عرض کریں گے کہ سود اور تجارت آپس میں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کانسیپٹس ہیں. تو یہ آپ کو اسلامک بینکنگ کے نام پر، اسلامک سودخوری کے نام پہ، اسلامک ربا کے نام پر آپ کے پیسے اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. اسی لیے تمام بڑے بڑے زائنسٹ بینکرز نے اسلامک ونڈوز کھولی ہوئی ہیں. اور یہ کانسیپٹ اسلامک ورلڈ سے اوریجنیٹ نہیں ہوا، یو آر کلیریفائنگ اٹ کہ یہ ایکسٹرنل سولوشن ہے. یہ سارے، کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی بھی چیز اپنے اندر سے اوریجنیٹ نہیں کی ہے. ہماری ڈیموکریسی بھی مغرب کی طرف سے آئی ہے، ہمارا اکنامک آرڈر بھی وہاں سے آیا ہے، ہمارا پولیٹیکل آرڈر بھی وہاں سے آیا ہے، ہمارا لیگل آرڈر بھی وہاں سے آیا ہے. یہ کہاں سے ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ جو مغرب کی طرف سے ہمیں، اور یہ اگر یہ واقعی اسلامک بینک ہوتے تو کفر کا نظام اڑا کے رکھ دیتا ہے ان کو. ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ جب کفر کے نظام کی جڑ پہ چوٹ لگے گی تو کسی سو کالڈ اسلامک بینک کو یہ کفر برداشت نہیں کرے گا. اگر ان کو برداشت کر رہا ہے، ٹالریٹ کر رہا ہے، اپنی عمارتوں میں ان کو کھڑکیاں کھول کے دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے اپنا کاروبار کریں، تو یاد رکھیے یہ پھر یہ اسلامک نہیں ہے، اسلام کا ایک فساد ہے، ایک پردہ ہے صرف. اصل میں پیچھے سے یہ وہی سب کچھ ہے. ہم کو ایک ریڈیکلی ڈفرنٹ سسٹم چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. ابھی جیسا آپ نے اچھی طریقے سے کلیریفائی کیا ہمیں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ اور اس کے پیچھے جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ بھی آپ نے ہمارے لیے کلیریفائی کی. وی ول کنٹینیو ود دا ٹاپک بٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب ہم سولوشنز پہ تو آ گئے ہیں لیکن سولوشنز کا ذکر کافی عرصے سے کیا جا رہا ہے. اسینشلی وی آر اے فریگمنٹڈ سوسائٹی، کسی بات پہ ہم متفق ہو نہیں پاتے، ہمارے مختلف اسکولز آف تھاٹس ہیں، مختلف فقہ ہیں ہمارے، اور ہم سولوشنز پہ آنے سے پہلے ہی مختلف ایشوز میں الجھ جاتے ہیں. تو کیا ایکچولی یہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے، یہ سولوشنز ہم پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بھی ہم آپ کو بالکل واضح کر دیں کہ ان ایشوز کے اوپر قوم کو الجھایا اس لیے جاتا ہے تاکہ جو مین فنڈامنٹل پلرز ہیں ان پر بات نہ کی جائے. آج تک جب بھی کسی مسلمانوں کے گروہ نے آپس میں آرگومنٹس یا ڈس ایگریمنٹس یا اختلاف یا بات چیت بھی کی ہے ان ایشوز کے اوپر، تو آپ نوٹ کریں گے کہ ان 8 یا 9 فنڈامنٹل پلرز پر بات کبھی نہیں کی گئی. بات ہمیشہ اس بات پہ کی گئی ہے کہ یہ مشارکت یا مداربت ہے، یہ چیز شریعہ کمپلائنٹ ہے، یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، یہ سود ہوتا ہے یا یہ سود نہیں ہوتا. بالکل ایک سب سیٹ چھوٹے سے انسٹرومنٹس پہ نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹس پہ. مجھے صرف یہ بتائیے کون سا مسلمان اسکول آف تھاٹ ایسا ہوگا
کہ جو ربا کے نظام کو جائز قرار دے گا؟ کون سا مسلمان اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو پیپر کرنسی کو جائز قرار دے اور حلال قرار دے اور کہے کہ ہاں یہی؟ کون سا نظام ہے جو زائنسٹ اور فری میسن اکنامک سسٹم کو جائز قرار دے؟ کون سا مسلمانوں کا ایسا اسکول آف تھاٹ ہوگا جو یہ کہے کہ ایکسپلائٹیشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس اکنامک ایکسپلائٹیشن ہونی چاہیے اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو روکا جائے؟ کون سا مسلمان اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو یہ کہے کہ مسلمانوں کا جو نظام عدل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں اور مسلمانوں نے صدیوں سے جو آباد کیا ہوا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسٹریٹجک پلین پر یہ نہیں بات کرنے دیتے، ہمیشہ ٹیکٹیکل اور آپریشنل میٹرز میں پھنسا دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ اتنے سارے پروگرام کرنے کے بعد ہم ڈیسائسولی اس بات پر اب پہنچ چکے ہیں کہ کفر کا یہ نظام نہیں چل سکتا، ناٹ ایکسپٹیبل۔ تو لہذا اب یہ سوال کہ ہم کیا کریں از این آٹومیٹک آنسر، ہم کو اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کین اٹ بی ڈن؟ اگین یہ بات پھر ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ مختلف قسم کے ایشوز میں کہ نہیں زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، اب دوبارہ ریئل ویلتھ نہیں آ سکتی ہے، اب دوبارہ آپ ایسے انسٹرومنٹس نہیں لا سکتے ہیں جو بیکڈ ہوں بائی ریئل ویلتھ، آپ ایسے ادارے نہیں بنا سکتے جو دولت کی مساوی تقسیم کریں معاشرے میں، ایسا معاشرہ اب نہیں قائم کیا جا سکتا جس کے اندر لوگ زکات لے کر پھریں اور کوئی زکات لینے والا نہ ہو، اب ایسا معاشرہ نہیں بنایا جا سکتا، اتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں، اتنے بڑے بڑے اکنامک سسٹمز بنے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی گلوبل امپائرز ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ انسان اسی اکنامک ماڈل پہ چلا جائے جس پہ ہزاروں سال سے انسان چلتا چلا آ رہا تھا؟ یہ ساری ڈسپشن، پارٹ آف پروپیگنڈا وار، پارٹ آف انفارمیشن وار، سائی آپس ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اور یہ لیول پہ اگر انسان جب یہ دیکھتا ہے ایک طرف اتنا ناپاک چہرہ جو پوری دنیا کو غلام بنانے اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، تو یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو سے کہ اب ہم نے ایک آلٹرنیٹ ماڈل تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے ہم کو قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے یہودیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ گائے قربان کرو، تو گائے قربان کرنے کے بجائے وہ بحث میں پڑ گئے، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کیا سائز ہو، کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیا اور اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اس کی وجہ سے۔ دیکھیے جب ایک چیز طے ہے کہ یہ حرام اور سود کا نظام ہے جس نے پوری دنیا کو تباہ برباد کر دیا، ناؤ دا کوسچنز کی ناٹ بی آسکڈ کہ یا ہم اسی کو چلائیں گے یا اس کا ریپلیسمنٹ لیں گے، اس کو ریفارم کریں گے یا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم لے کر آئیں گے۔ ریفارم یہ ہو نہیں سکتا، سسٹم ہم ایکسپٹ کر نہیں سکتے، تو واٹ چوائس ڈو وی ہیو؟ ہمیں آلٹرنیٹ لینا ہی پڑے گا۔ یہودیوں کی طرح ہم نہیں ہونا چاہتے، اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کین اٹ بی ڈن، یس اٹ کین بی ڈن، لیکن اس کی شروعات کدھر سے ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی وہ ہم آئیں گے اس کے اوپر، ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو۔ اب ہم تھوڑی سی پہلے فلسافیکل ڈائمینشنز کی بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سمپل ڈوز اینڈ ڈونٹس کا سولوشن نہیں ہے، اکنامک سسٹم معاشرے سے الگ کر کے نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم بار بار جس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کیونکہ قرآن میں بار بار اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ جب تک انسان سازی نہ ہو، کردار سازی نہ ہو، اس وقت تک معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اکنامک ماڈلز نہیں بنائے جا سکتے، سوشل اینڈ جوڈیشل ماڈلز نہیں بنائے جا سکتے۔ قرآن پاک میں جو لوگ آج کل اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ نظام چلے گا، کیسے چلے گا، تو بڑی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طور پہ بشارتیں دی ہیں، خوشخبری دی ہے، بڑی ونڈرفل آیت ان قرآن وچ سیز من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں فیڈ اپ ہوں اس ماڈرن اکنامک سسٹم سے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دوسرا آلٹرنیٹ اسلامک اکنامک ماڈل تیار کروں اور قائم کروں، اس میں بڑی پرابلمز ہوں گی، دقتیں ہوں گی، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے نکالنا شروع کرے گا۔ ایک دفعہ اٹیمپٹ تو کریں نا، کیونکہ موسٹ آف دی امپاسبلز آر تھنگ وچ آر نیور ایون ٹرائیڈ، انہوں نے اٹیمپٹ کیا نہیں ہے، پہلے سے کہہ دیتے ہیں امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ سب کچھ۔ اور من حیث لا یحتسب، یعنی اللہ ایسی جگہوں سے رزق دینا شروع کرے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا آج آپ کہیں گے کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو اگر ہم واپس بلا لیں، گولڈ میں کنورٹ کر لیں، یا ہم اپنی فورن ایکسچینج ریزرو سے کفر کے نظام سے ہم سود لینا بند کر دیں جو ہم کو سال کے کروڑوں ڈالر کے سود ملتا ہے اس پہ، تو ہم کیسے گزارا کریں گے؟ تو اللہ کہتا ہے میں زمین کے خزانے کھول دوں گا تمہارے لیے، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہے۔ وزڈم آف دی اوتھ آف عقبہ، جو بیعت عقبہ ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ہجرت سے پہلے مدینے کے انصاروں کی ایک جماعت آتی ہے اور مکہ کے باہر عقبہ کے مقام پر ایک بیعت کی جاتی ہے۔ دیٹ واز دا بگننگ، کہ جس کے بعد مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنی شروع کی اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا بہت بڑا موڑ تھا عقبہ، اور اس کا ایک بڑا پروفاؤنڈ ایونٹ اس بیعت میں جو ایک ہوتا ہے، ہم کوٹ کرنا چاہیں گے یہاں پہ، کہ جب وہ مدینے کے انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں پہنچے ہیں وہاں پر اور بیعت لینے لگے ہیں،
تو ان میں سے ایک آدمی نے روک دیا ہے ان کو. انہوں نے کہا بیعت مت کرو, ذرا سوچ لو. تو سب رک گئے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم جانتے ہو اس بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اس بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کفر کے نظام سے لڑنا پڑے گا, تمہیں اپنی جان و مال قربان کرنے پڑیں گے, تمہیں جنگیں کرنی پڑیں گی, تمہارے جس آسانی اور آسائش میں آج رہتے ہو تمہیں دقتیں آئیں گی, مشکلات ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, لیکن اللہ کے نزدیک انعام پھر بہت بڑا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اگر یہ سودا چاہتے ہو تو بیعت کرنا. اور یک زبان ہو کے ان تمام انصار نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا, سوچ لیا, اور اب ہم رسول اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے, دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اس بیعت کا. دیکھیے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ آج اس کفر کے نظام میں. لٹرلی ایسے ہی ہوگا کہ جو اس کفر کے نظام میں چلے گا تو ہاتھ پہ انگارے رکھنے والی بات ہے. لیکن ایسا صاحب اس وقت ایک اسٹرانگ لیڈرشپ موجود تھی, اس وقت ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ, سینٹرل لیڈرشپ دکھائی نہیں دیتی. آپ کی بات ٹھیک ہے, چینج کے لیے یہ ضروری ہے کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ جب ہم مختلف لیولز کی بات کریں گے, بہت سے ایسے سسٹمز ہیں, بہت سے ایسے ایونٹس ہیں یا ایسے کام ہیں کہ جو ایک انڈیویجول کر سکتا ہے آج کے دور میں, پھر کلیکٹو کمیونٹیز بھی کر سکتی ہیں, پھر اسی طرح حکومتوں کو بھی کچھ کام کرنے. یہ کفر کا نظام جب انہوں نے رائج کیا ہے پچھلے 300 سال میں, تو حکومتوں نے نہیں رائج کیا. اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں, یہ ان کے انڈیویجولز نے پہلے کمیونٹیز بنائی, انسٹیٹیوشنز بنائے, اور آہستہ آہستہ معاشروں میں یہ پھیلے ہیں. اسی طریقے سے اس پروسیس کو ریورس بھی کیا جائے گا. فرد ہوں گے, فرد مل کے جماعت بنائیں گے, وہ جماعت ایک انسٹیٹیوشن اور ایک آرگنائزیشن بنائے گی, وہ آہستہ آہستہ ایک پیرلل آلٹرنیٹ اکانومی بلڈ کرنا شروع کرے گی. ان تمام آبجیکٹیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جو 8 پلرز ہیں ان کو ایک ایک کر کے ان کو ریکگنائز اور آئیڈینٹیفائی کرے گی. دیکھیے کفر کے نظام کے فنڈامنٹل پیرامیٹرز تو ہیں. دیکھیے ہم آپ کو, جب بھی آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, چاہے انڈیویجول کھڑا ہو, کوئی کام کرنا شروع کرے, یا کلیکٹو ہو, یہ 3 چیزوں سے حملہ کرتے ہیں. پہلے ہی آپ کے رزق پہ حملہ کریں گے, یعنی آپ پہ اکنامک سینکشنز لگائیں گے, آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, آپ کو نوکری سے نکالیں گے. عراق پر پورے ملک پہ سینکشنز لگا دی, کلیکٹو سینکشنز ہو, انڈیویجول سینکشنز ہو, دقتیں ہو, پریشانیاں ہو, مشکلیں ہوتی ہیں. دوسرا آپ کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں, ڈیفیمیشن, آپ کو بدنام کریں گے, آپ کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہات کریٹ کریں گے لوگوں کے دلوں میں, آپ پہ الزام لگایا جائے گا ڈکٹیٹر ہیں, یہ پرابلم ہے, وہ ایشوز ہیں. پھر جب ان دونوں چیزوں سے کام نہیں بنے گا تو پھر آپ پر حملہ کریں گے. کفر کا نظام ہے, فرعون کی ذہنیت ہے, تھریٹس ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب آپ اس کفر کے نظام کو چیلنج کرنے جائیں گے تو انڈیویجول لیول پہ بھی, کلیکٹو لیول پہ بھی, نیشنل لیول پہ بھی آپ کو تھریٹس نہیں آئیں گے. اگر اس نظام کو چیلنج کرنا ہے تو پھر ون ہیز ٹو بی پریپیئرڈ, کیونکہ وہ ٹیپو سلطان والی بات ہم کہیں گے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ ماریں گے تو یہ پھر بھی پوری دنیا کو بھوکا اور پیاسا مار دیں گے. اور اگر انسان نے, ہم کانفرنٹیشن کی طرف نہیں لے جا رہے, لیکن ہم سولوشنز دیں گے جو آہستہ آہستہ بلڈ کریں گے پراپر ریزولوشن کی طرف. جی, سو ٹو بگن ود صاحب وی نیڈ اے ڈوز آف گڈ فیتھ, دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. اور اس کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پہ, بریک کے بعد جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ویئرز. زید صاحب پلیز کنٹینیو. آپ کی آخری بات سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ وی نیڈ اے گڈ ڈوز آف فیتھ. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی سولوشن دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور اپنے فیتھ کو مضبوط اور محکم کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فوکس مکی دور کا آپ اٹھا کے اگر دیکھیے تو وہ ایک ٹیم کردار سازی پہ تھا, ایک معاشرہ تشکیل دینے پہ تھا, ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت بنانے پہ تھا کہ جو تمام مشکلات اور پریشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو سامنے لے کے چلتے. مسلمانوں پہ جو تربیت دی گئی, جو تزکیہ کیا گیا, جو پیوریفیکیشن کی گئی, اس میں خاص فوکس اس بات کے اوپر تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, اس کو اوائڈ کرنا, یعنی دنیا کی محبت میں نہیں پڑ جانا اور موت سے خوف مت کھانا. کیونکہ وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ دنیا کی محبت, اکنامکس, انسان محبت میں, دولت میں, روپے میں, پیسے میں, جاگیروں میں, جائیدادوں میں الجھ جاتا ہے. منع فرمایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ بہت زیادہ جاگیریں اور جائیدادیں نہیں بنانا, ورنہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے. مسلمانوں کو ایک سخت کوش, ایک جاں فروش اور ایک دلیر قوم کے طور پر تیار کیا گیا, جو ہمیں, یہ شیروں اور دلیروں کا دین ہے, یہ بزدلوں اور بغیرتوں کا دین ہی نہیں ہے. جو بزدل اور بغیرت ہوتا ہے اس کے لیے, اس کو یہ دین سوٹ ہی نہیں کرے گا. یہ دین ہے اس قوم کے لیے, ان افراد کے لیے جن میں سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, غیرت ہے, عزت ہے. اگر کوئی شخص اپنے دین اور غیرت اور عزت ہمارے لیے ایک معنی رکھتی ہے, کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دین کی آبرو کو, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کو, اپنی قوم و ملت کی آبرو کو رونتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد اس کے اندر تحریک پیدا نہ ہو, اس میں غیرت اور غصہ پیدا نہ ہو, وہ مسلمان نہیں ہوتا, وہ مومن نہیں ہوتا. ہماری ڈیفینیشنز اور ہیں. اب اس نظام کو ریکگنائز کرنے کے لیے دیکھیے, جس طرح خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے,
ہم تھوڑا سا فلسافیکل ہوں گے یہاں پہ، کیونکہ جب تک یہ فلسفی ڈسکس نہ ہو اس وقت تک سولوشنز لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. خانہ کعبہ میں بھی 360 بت ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی 360 بت ہیں، آج ہمارے دلوں میں بھی 360 بت ہیں. کسی نے الہ بنایا ہوا ہے روپے کو، کسی نے خدا بنایا ہوا ہے پیسے کو، کسی نے جائیداد کو، کسی نے عہدے کو، کسی نے مال و دولت کو، کسی نے اپنی مرسیڈیز کو، کسی نے اپنی BMW کو، کسی نے اپنے بڑے بڑے گھروں کو. یہ سارے بھی خدا ہوتے ہیں. خدا صرف وہ نہیں ہوتا جو پتھر کا، لکڑی کا، مٹی کا بت بنا کے انسان کھڑا کر لیتا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ اگر میں واقعی چاہتا ہوں کہ اس کفر کے نظام کو تبدیل کروں اور ایک ایسا عدل کا معاشرہ قائم کروں، تو سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے چھوٹے سے وجود میں اپنے آپ کو وہ بت توڑنے پڑیں گے، اس کو ایک ایک کر کے جو خانہ کا اپنے دل کے کعبے میں اس نے بت رکھے ہوئے ہیں. بیکاز جب تک آپ وہ انسانیت کا مقام، جب تک آپ آخرت پہ اور قیامت پہ اور اللہ کے ہاں جواب دینے پہ، جواب دہی کا کانسیپٹ آپ کے پاس نہ ہو، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ مسلمان خیانت کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ بیت المال کا مال لوٹا جائے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے سربراہوں کو پرسنٹیجز کے نام سے یاد کیا جائے گا، مسٹر 100% اور مسٹر 100 many percent. کیونکہ جب یہ معاملہ ہوگا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ آخرت میں جواب دینا ہے. مسلمانوں کی تہذیب بلڈ ہوتی ہے پہلے اللہ کے تعلق پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق پہ اور آخرت کے خوف پہ. مسلمانوں کو ہم نے دنیا میں کام کیا ہے، مسلمانوں کو ہم نے سویلائزیشنز بھی بنائی ہیں، تہذیبیں بنائی ہیں، ایسی تہذیبیں بنائی ہیں جو انسان نے دیکھی نہیں کبھی اس سے پہلے. لیکن جو سوسائٹی کا اوور آل مورل فوکس ہوتا ہے وہ اسپرچل ہوتا ہے، وہ مٹیریل نہیں ہوتا، یہ اسپرچل سوسائٹیز ہوتی. اب اس دین نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے اتنا بے تعلق کر دیا ہو کہ ہمیں اجازت ہی نہ ہو کہ ہم دنیا نہ کمائیں. دیکھیے یہ دین اتنا عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف کہتا ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ، اور ایک طرف کہتا ہے اتنا مال کماؤ کہ زکات بھی دو، صدقات بھی دو اور خیرات بھی دو. زکات، صدقات، خیرات مسکین عاجز نہیں کر سکتا. مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اکنامکلی اسٹیبل بھی ہو. جب ایک مضبوط مومن کمزور مومن سے، جب ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر کہا گیا ہے تو طاقت صرف فزیکل نہیں ہے، اکنامکلی ہی شوڈ بی اسٹرانگ، سوشلی اینڈ مورلی ہی شوڈ بی اسٹرانگ، ہی شوڈ بی ملٹریلی ہی شوڈ بی اسٹرانگ. تو مسلمانوں پر واجب ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں اس طرح پارٹیسپیٹ کریں کہ جس طرح ہم نے اس میں پورا اپنا حصہ دینا ہے. ہم نے سویلائزیشن تو تہذیبیں قائم کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی دا گیونگ ہینڈ. خلافت عثمانیہ جب تباہ بھی ہو رہی تھی 1840s میں، جب کمزور ہو چکی تھی، اس وقت بھی مسلمان خلیفہ نے آئرلینڈ میں، یعنی انگلینڈ کا ایک صوبہ تھا آئرلینڈ، وہاں قحط پڑا تھا تو مسلمانوں نے بحری جہاز غلے اور کھانے کے بھیجے تھے انگریزوں کو فیڈ کرنے کے لیے. یہ ہماری تاریخ میں کبھی کوئی نہیں پڑھا تھا. مسلمانوں کی فطرت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ چاہے خود بھی کمزور ہوں، خود بھی پیسے کم ہوں، لیکن تم نے دینا ہے، تقسیم کرنا ہے. وی آر اے نیشن وچ گیوز. ہم لینے والے، ہمیں دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، ہم کو یہ سکھایا اور پڑھایا گیا ہے. تو دیکھیے دینے والا ہاتھ اس وقت ہوتا ہے جب دینے والے ہاتھ میں کچھ ہو. تو وی ہیو ٹو ارن. ہمیں وہ ریئل ویلتھ، ہمیں دولت، ہمیں جائیداد، ہمیں یہ سارے معاملات کمانے ہیں اور ان کو پھر خرچ بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں. کمزور مسلمان اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اکنامکلی اسٹیبل ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح ٹریڈنگ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ وے آف ارننگ دیئر سورس آف انکم ہے. یہاں تک حدیث شریف میں یہ تک فرمایا گیا ہے کہ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 تجارت میں رکھ دیے گئے ہیں. یہ تجارت کو سود سے کمپیئر کرتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک جیسی چیز ہے، اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا. ان کی ہر چیز ہمارے سسٹم سے اپوزٹ ہے. ہم نے اس کی فلسافیکل ڈائمینشنز آپ سے اس لیے بات کی ہیں کہ دیکھیے جب تک ایک اسپرچل انسان نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اپنے 360 بت نہیں توڑیں گے جو آپ کے دل کے کعبے میں بسے ہوئے ہیں، اس وقت تک جو سولوشنز ہم آگے دینے جا رہے ہیں آپ کو ان کو ایکسپٹ کرنے میں اور اڈاپٹ کرنے میں پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی. یہ سیریس باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں. ہم ایک ایسے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو کسی صورت میں انسانیت قبول نہیں کر سکتی. چینج ہم نے کرنا ہے. چینج کرنے کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. ایک اسپرچل انسان، ایک متقی انسان، ایک ایسا انسان کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے الگ ہو. آپ کو ان افراد کی ایک ٹیم پہلے پیدا کرنی ہے. ایسے انسان جو صادق اور امین ہو، ایسے انسان جو مسلمانوں کے مال میں خیانت نہ کریں، ایسے انسان کے جن پہ ذمہ داری دی جائے مسلمانوں کے مال کی تو وہ اس کو جسٹ اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں. کیونکہ جب تک یہ کور ٹیم آپ کے پاس نہیں تیار ہوگی، کوئی اکنامک ماڈل جو مرضی اسلامک آپ اس کو کہہ دیں وہ نہیں قائم کر سکے گا. پہلے صادق اور امین افراد تیار کرنے ہیں. ایمفسس اسپرچل ہے، ایمفسس تقوی پہ ہے، ایمفسس اس موریلٹی کے اوپر ہے کہ جہاں خلیفہ وقت بھی، جہاں پہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ اتنا ایمانت دار ہو کہ بڑھیا اس سے پوچھ سکے کہ تمہارے وجود پہ 2 چادریں، ہمارے جسم پہ 1 چادر کہاں سے آئی ہے. تو اسی لیے ہم آپ سے بار بار ایمفسائز کریں گے. انشاءاللہ براہ راست اگلے پروگراموں سے وی ول اسٹارٹ گیونگ ڈائریکٹ سولوشنز انشاءاللہ. آج اس پروگرام کو ہم اس پوائنٹ پہ ختم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے اس سے پہلے کہ آپ سولوشنز مانگنا شروع کریں، اپنے اندر اب دیکھ لیجئے، آر یو ریڈی ٹو چینج؟ بیکاز قیمت دینی پڑے گی.
آپ کو لائف سٹائل چینج کرنے پڑیں گے. آپ کو اپنی جو لگژریس لائف سٹائل ہے اس میں کمی کرنی پڑے گی. جو پیسے کما کے رکھے ہوئے ہیں, جو دولت اور جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ان کو کچھ تقسیم بھی کرنا پڑے گا. اللہ کی مخلوق میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. وہ اللہ کے احکامات جن پر ہم آج عمل نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ جائیداد کی وراثت کی تقسیم ہو, چاہے وہ لینڈ ریفارمز ہوں, چاہے وہ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو, ان پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ آپ ایک اسلامک سوسائٹی بھی قائم کر لیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل بھی نہیں کریں گے. ہمیں ادخلوا فی السلم میں کافہ کا حکم ہے کہ اپنے دین میں پورا داخل ہونا پڑے گا. بٹس اینڈ پیسز سے کام نہیں چلے گا. وی کانٹ ڈو دس کہ کفر کے نظام میں پیچ ورک کر کے اس کو اسلامک بینکنگ کا نام دے دیں. وی ڈونٹ ایکسپٹ دس. اٹ ول ناٹ ہیپن. دیر ہیز ٹو بی کمپلیٹ ریڈیکل چینج. وہ ہم اگلے پروگراموں سے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سسٹم اس کفر کے سسٹم سے ہر جگہ کہاں کلیش کرتا ہے اور ہمارا سسٹم آلٹرنیٹ سسٹم ہے کیا. ایک جس طرح وہ اس کے 8 پلرز تھے, اس طرح اسلامک اکنامک ماڈل کے سارے پلرز, اور کس طرح اس کو انڈیویجول لیول پہ, کلیکٹو لیول پہ اور نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں سے ویل سٹارٹ. جی تھینک یو ویری مچ زید صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا. زید صاحب نے اس ایپیسوڈ میں ہمیں فلاسفیکل بیک گراؤنڈ پیش کیا ہے ان سولوشنز کے لیے جو اگلے ایپیسوڈز میں ہم ایکسپلور کریں گے. بالخصوص انہوں نے اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کو ہمارے لیے کلیریفائی کیا ہے. اگلے ایپیسوڈز میں ہم سولوشنز کو ڈسکس کریں گے. مین وائل آپ کی ای میلز ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں. یو کین کنٹینیو ٹو ای میل اس ایٹ info@brasstax.biz. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے.